السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہمارے معاشرے میں طرح طرح کی رسم قائم ہو گئی ہے، طرح طرح کا رواج قائم ہو گیا ہے۔ شادی کرنا سنت رسول ہے، شادی کرنا باعث ثواب ہے، شادی کرنا نصف ایمان کو محفوظ کرنا ہے، لیکن اس نیک کام میں بھی خرافات داخل ہو گئی ہے۔ اس سنت رسول میں بھی ناجائز کام ہونے لگا ہے، اس نیک کام میں واہیات کا دخل ہونے لگا ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر ہمارے نوجوان فلمی گانا گاتے ہیں، شادی کے موقع پر ولیمہ کرانا سنت ہے، اپنی حیثیت کے مطابق ولیمہ رکھیں۔ آج ہمارے سماج میں ولیمہ کرانا اپنی عزت بڑھانا سمجھتے ہیں۔ اگر حیثیت نہیں ہے تو قرض لے کر ولیمہ کراتے ہیں، اگر روپے نہیں تو سود پر قرض لے کر ولیمہ کرتے ہیں۔ ایک سنت کی ادائیگی کے لیے حرام کاری کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اگر پڑوسی نے شان و شوکت سے ولیمہ کرایا، اگر رشتہ دار نے آن بان سے ولیمہ کرایا، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان سے بھی زیادہ شان سے ولیمہ کرانا ہے۔ برادران اسلام، ہم جھوٹی شہرت کے لیے، جھوٹی شان کے لیے قرض میں دب جاتے ہیں۔ ایک سنت کی ادائیگی میں بھی ہم گنہگار ہوتے ہیں۔ سود جیسی بری چیز کو بھی ہم گلے لگاتے ہیں۔ اب تو شادی بیاہ کے موقع پر کھانے پینے کا رواج بھی ایسا ہو گیا ہے کہ الحفیظ الامان بزرگ لوگ کہا کرتے ہیں کہ انسان اور جانور میں فرق یہ ہے کہ انسان بیٹھ کر کھاتا ہے اور جانور کھڑے ہو کر۔ ہمارا ترقی یافتہ سماج، ہمارا ترقی یافتہ معاشرے نے انسان کو سنت رسول سے ہٹا کر، انسان کو انسانیت سے ہٹا کر جانوروں کی صف میں لا کھڑا کیا۔ اب بیٹھ کر کھانے کا اہتمام نہیں ہے، بیٹھنے کا بندوبست نہیں ہے۔ کھڑے ہو کر کھانا کھاؤ، کھڑے ہو کر پانی پیو، اور سماج کو بتا دو کہ یہ ترقی کا دور ہے، انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں۔ آج ہمارا مسلم طبقہ غریبی اور مفلسی میں مبتلا ہے، آج تنگ دستی دامن گیر ہے۔ بہت سے گھروں میں نوجوان بچیوں کی شادی صرف غریبی کی وجہ سے نہیں ہو پا رہی ہے۔ ہمارے سماج میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں اللہ نے خوب نوازا ہے، ایسے صاحب ثروت لوگ، ایسے مالدار لوگ اپنی شادی میں بے پناہ فضول خرچی کرتے ہیں۔ کچھ مالدار ایسے بھی ہیں جو دولہا دلہن کو لے کر مائکے جاتی ہیں، وہاں شادی کراتے ہیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خرچ کتنا ہوتا ہوگا۔ کیا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ کیا اسلام فضول خرچی کی اجازت دیتا ہے؟ کیا اسلام اسراف کی اجازت دیتا ہے؟ اگر ہم اسراف سے بچیں، وہ رقم کچھ غریب بچیوں کی شادی میں لگائیں، تو یقیناً ان بچیوں کی دعائیں ہمارے ساتھ ہوں گی، اللہ کی رضا ہمارے ساتھ ہوگی، سنت رسول پر ہمارا عمل ہوگا، حبیب علیہ السلام کی خوشنودی ہمارے ساتھ ہوگی، اور دونوں جہاں میں ہم کامیاب ہوں گے۔ بعض شادیوں میں دیکھا گیا ہے، بعض شادیوں میں مشاہدہ ہوا ہے کہ اسٹیج بنائے جاتے ہیں، اس پر کرسی لگائی جاتی ہے، اس پر دولہا دلہن کو بٹھا کر نمائش کی جاتی ہے۔ اسلام نے پردے کا حکم دیا، اسلام نے حجاب کا حکم دیا ہے۔ یہاں اسلام کے حکم کے خلاف نئی نویلی دلہن کا چہرہ سرعام دیکھا جاتا ہے۔ اسی کو ترقی کا نام دیا جاتا ہے۔ کسی کی بھوکی نگاہیں ان پر پڑ رہی ہیں، کسی کی پیاسی نگاہیں اس پر پڑ رہی ہیں، سب کی نگاہیں اسی پر پڑ رہی ہیں۔ دلہن مرکوز نگاہ بنی رہتی ہے۔ کیا یہی سنت رسول ہے؟ کیا یہی پیغام اسلام ہے؟ مسلمانوں، اپنے سماج کو بدل ڈالو، اپنی سوسائٹی کو بدل ڈالو، اپنے معاشرے کو بدل ڈالو۔ مذہب اسلام کو سماج کے سانچے میں مت ڈھالو، بلکہ سماج اور سوسائٹی کو اسلام کے سانچے میں ڈھالو۔ اب بھی وقت ہے، حالات کو بدل ڈالو۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں ہنگامے، نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو۔ کشتی کنارے سے اب بھی لگ تو سکتی ہے، ہوا کے رخ پہ چلو، باد واہ بدل ڈالو۔ اور غلط روی سے منازل کا بعد بڑھتا ہے، غلط روی سے منازل کا بعد بڑھتا ہے۔ مسافروں روش کارواں بدل ڈالو، مسافروں روش کارواں بدل ڈالو۔